دہشت گردوں کو پالنے والے بدبخت پرامن شہریوں پر درندوں کی طرح پل پڑے ہیں. نہتے شہریوں پر سیدھی گولیاں چلائی جا رہی ہیں. سب متحد رہیں, ایک دوسرے کا ہاتھ نہ چھوڑیں اور فی الحال پیچھے ہٹیں. اپنا اور اپنے ساتھیوں کا تحفظ یقینی بنائیں. جس نے بھی کبھی آئین, قانون اور انسانیت پر یقین کیا ہے وہ اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچے, ان کو پناہ دے. گزشتہ 10 گھنٹوں سے اپنی ٹیمز اور گراؤنڈ پر موجود ساتھیوں کی خبر لینے کی کوشش کر رہا ہوں. کئیوں سے ابھی تک رابطہ نہیں ہو پا رہا, نہ دیگر کو کوئی ان کی خیر خبر. کون زندہ ہے, کون زخمی, کون گرفتار, کوئی عطا پتہ نہیں. جن سے رابطہ ہوا ان میں سے بیشتر شوق میں ہے. موصول ہونے والی معلومات کے لیے کوئی ایک لفظ نہیں کہ جس میں خلاصہ ہو سکے. عوام کے بڑی تعداد کے ڈی چوک پہنچنے پر فوجی جوانوں کی جانب سے انہیں تسلی دی گئی کہ احتجاج آپ کا قانونی حق ہے, آپ پرامن طور پر بیٹھے یہاں. مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کی نیتوں کا فتور ظاہر ہوتا گیا. قریب کی بلڈنگ سے سنائپر پکڑے گئے تو فرنٹ پر موجود ٹیموں کو لیڈ کرنے والے افراد, جن میں ISF یوتھ کے نوجوانوں کے علاوہ MPAs, MNAs بھی شامل تھے, ان سے درخواست کی گئی کہ اپنے اپنے کارکنان کو لے کر پیچھے آ جائیں. پوری دنیا کے سامنے ہے کہ یہ سب پرامن لوگ تھے. نہتے جان ہتھیلی پر رکھے آگ کا دریا پار کر کر وہاں تک آئے تھے. اندھیرا ہوتے ہی علاقے کی تمام لائٹس بند کر دی گئی. کچھ وقت بعد ڈی چوک کے قریب عمارتوں سے فائر کھول دیا گیا. ہمیں پہلے ہی خدشہ تھا کہ وزیر اعلیٰ اور بشرا بی بی کو گرفتار کرنے کی کوشش ہوگی, لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے یہ بھی اندیشہ تھا کہ انہیں وہی نقصان پہنچایا جائے گا. ISF اور یوتھ کے جوان بی بی کی گاڑی کو حفاظتی تحویل میں لینے کے لیے پلٹے. گراؤنڈ پر موجود کارکن اندھیرے میں گولیوں کو ربڑ بلٹ سمجھ کر اپنی جگہ کھڑے رہے اور کئی منٹ تک گولیوں کی بوچھاڑ کے سامنے ڈٹے رہے. یہاں تک کہ ایک ایک کر کے اپنے ساتھیوں کو گرتے دیکھا تو ادراک ہوا جسے وہ اپنی فوج, اپنی ریاست سمجھ رہے تھے, وہ تو آدم خور درندے تھے. جتنے لوگ وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے انہیں آگے جا کر گھیر لیا گیا. اس وقت ان میں سے بیشتر کے کوائف نامعلوم ہیں. ڈی چوک پر فائرنگ کے وقت محتاط اندازے کے مطابق بھی کم از کم 10,000 افراد موجود تھے. یہ کوئی لاوارث نہیں تھے. ہمارے ہاتھوں پر شمولیت کرنے والے, ہماری آنکھوں کے سامنے بڑے ہونے والے نوجوان تھے. ہمارے بے لوث کارکن تھے جو ایک اچھے مستقبل کی امید لے کر نکلے تھے. یزید کے پیروکاروں نے جس بے دردی سے ان بے گناہوں کا خون بہایا ہے, اس خون کا رائگاں جانا ہماری ہستیوں پر لعنت ہوگا. ہمارے سینکڑوں کارکن گرفتار اور بہت سارے مسنگ ہیں. جتنے لوگوں کو گولیاں ماری گئی تھیں ان میں سے بھی کافی مسنگ ہیں. واپس جانے والی گاڑیوں سے اٹھا کر جیل میں ڈالے گئے نوجوانوں سے بھی کچھ مسنگ ہیں. ہم ان کو لوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ابھی بھی جو جوان فرنٹ سے لیڈ کر رہے تھے یہ کام وہ کر رہے ہیں. پارٹی کے ہر ذمہ دار فرد سے اس وقت صرف ایک گزارش ہے کہ جس علاقے کا بندہ غائب ہے, جو شہدا ہیں, زخمی ہیں, ان کے خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہوں. ہم نے اپنے علاقوں کی لسٹیں بنائی تھی, اپنے ایک ایک فرد کو ٹریس کر رہے ہیں. جو ہمارے علاوہ آئے تھے, جس ٹیم کے ساتھ آئے تھے, ٹیمیں اپنے کارکنان کو ٹریس کریں. رہی بات خود احتسابی کی تو میں موجود نہیں. کیوں نہیں کی لامعنی بحث کا یہ وقت نہیں ہے. میرے لیڈر کو اس وقت میرا سر میرے کاندھوں پر رہنا زیادہ ضروری لگتا ہے, اس لیے نہیں. جب اسے اس کے کٹنے کی ضرورت ہوگی کسی کے کہنے کا انتظار نہیں کروں گا, جیسے میرے کارکن نے نہیں کیا. نہ میں کسی کمیٹی کا ممبر ہوں, نہ میں نے کوئی عہدہ لیا ہے, لیکن اپنا فرض پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں. باقی ہم خود احتسابی کریں گے اور بہت جلد کریں گے. پارٹی کے عہدے تمغوں کی طرح سجا کر ذمہ داری سے کنی کترانے والوں کے تمغے اتریں گے اور ان کے سینوں پر لگیں گے جنہوں نے عمران خان کے نظریے کی کمان سنبھالی. اور یہ سلسلہ نیچے سے نہیں, سب سے پہلے مرکز سے شروع ہوگا. فی الحال ہمارے شہدا, زخمی اور پابند سلاسل کارکنان اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑا ہونا اور ان ظالموں کا نقاب اتارنا ہماری اولین ترجیح ہے
جنہوں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے والوں کے ساتھ خون سے ہولی کھیلی۔ میڈیا اور انسانی حقوق کے علمبرداروں نے جو کیا سو کیا۔ آپ اپنے فون میں موجود ہر کانٹیکٹ کو ان مظالم کی تصاویر اور ثبوت بھیجیں، دنیا کو جھنجھوڑیں۔ پارٹی رہنماؤں سے بھی درخواست ہے کہ اگر آپ اس ظلم پر کھل کر بات نہیں کر سکتے تو مہربانی کر کے ٹی وی چینلز پر ہماری ترجمانی کرنے نہ بیٹھیں، کوئی اور لہقہ لگا لیں اپنے نام کے ساتھ۔ پارٹی کو شہداء کے جنازوں، زخمیوں، پابند سلاسل ورکران اور ان کے اہل خانہ کا ساتھ دینے سے لے کر قانونی کارروائی، جمعے کو یوم سیاہ منانے اور ان کی قربانیاں رائیگاں نہ جانے دینے کے حوالے سے مفصل پلان شیئر کیا جا چکا ہے۔